السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ محترم حضرات، محرم کے بیانات چل رہے ہیں، آج 5واں بیان ہے۔ کل امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے چند پہلو ہم نے سنے تھے۔ آج انشاءاللہ سیرت کے جو اور پہلو باقی ہیں جو ہم سے ہو سکا مختصراً انداز میں انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی سنیں گے، کس طرح آپ کو زہر دیا گیا، کس طرح آپ شہید ہوئے، کتنی رنج و تکلیف میں آپ مبتلا رہے، انشاءاللہ بیان ہوگا۔ آج چند پہلو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں اور سنتے ہیں۔ ایک بار درود پاک آپ بھی مل کر پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ راکب دوش شہنشاہ امم، اے حسن ابن علی کردو کرم۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کرامت پہلے سنتے ہیں۔ اس میں علم غیب کا ثبوت بھی ہے۔ علم غیب جب صحابی کو، جب ولی کو ہو سکتا ہے تو نبی اور رسول کا کیوں نہیں ہو سکتا، اس سے پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدل حج کو جا رہے تھے، اور آپ نے تو 20 حج پیدل کیے ہیں۔ پیدل حج کو جا رہے ہیں، پیر میں سوجن آ گئی۔ غلام نے کہا آقا سواری لے لیجئے، پیر تھک گئے ہیں، پیر میں سوجن آ گئی ہے، سواری میں بیٹھ جائیے۔ آہا، اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، کیسا جواب دیا آپ نے۔ اپنے غلام سے فرمایا اے غلام، رب کی بارگاہ میں جائیں اور سواری میں سوار ہو کر جائیں؟ نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، ایسا نہیں بنتا۔ رب کی بارگاہ میں تو عاجزی کے ساتھ جانا چاہیے، رب کی بارگاہ میں تو عجز و انکساری کے ساتھ جانا چاہیے، رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر جانا چاہیے، پیدل جانا چاہیے۔ اور آپ سواری پر سوار نہ ہوئے، اور آپ نے یہ فرمایا اے غلام چنتا نہ کرو، جب ہم منزل پر پہنچیں گے تو ایک غلام ملے گا، ایک حبشی غلام ملے گا جس کے ہاتھ میں تیل ہوگا، وہ اس سوجن کی دوا ہوگی، تم جا کے اس کو لے کے آنا۔ جب آپ منزل پر پہنچے، اپنے غلام کو بھیجتے ہیں، وہ غلام حبشی غلام کے پاس پہنچتا ہے، اس کے ہاتھ میں واقعی تیل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے طلب فرمایا ہے، منگوایا ہے۔ اس حبشی غلام نے کہا مجھے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملوائیے۔ وہ حبشی غلام کو لے کر امام حسن کی بارگاہ میں آتا ہے، اور وہ حبشی غلام عرض کرتا ہے یا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا شیدا ہوں، میں بھی آپ کا، یہ دوا تیل بھی آپ کی، اتنا کرم فرما دیں۔ میرے گھر میں عورت، میری اہلیہ کو درد زہ ہو رہا ہے۔ عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کو جو درد ہوتا ہے اس کو درد زہ بولتے ہیں۔ تو اس حبشی غلام نے کہا مجھے درد زہ ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پیارے چنتا نہ کرو، آپ رنجیدہ نہ ہوں، انشاءاللہ بآسانی آپ کا بچہ پیدا ہو جائے گا، اور جس طرح آپ چاہتے ہیں، جس مرضی کا آپ چاہتے ہیں، آپ کی مرضی کے مطابق ہی بچہ پیدا ہوگا۔ اور آخرکار ایسا ہی ہوا۔ جب وہ حبشی غلام اپنے گھر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ بچے کی ولادت ہو چکی ہے، اور جس طرح اس کی خواہش تھی کہ ایسا بچہ پیدا ہو، اسی طرح بچے کی ولادت ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، یہ امام حسن ہیں۔ یہ کرامت دیکھیے کہ سفر میں ہے، راستے میں ہے، مگر منزل کا پتہ بتا رہے ہیں۔ منزل پہنچ گئے تو حبشی کے غلام کے گھر کا پتہ بتا رہے ہیں کہ بچی کی عورت کی ولادت ہونے والی ہے، بآسانی ہوگی، چنتا نہ کریں۔ اور درد ذہن میں مبتلا تھی، مگر آپ نے غیب سے ایسا کرم فرمایا کہ اس کا درد بھی جاتا رہا، اور طلبگار جس طرح کی طلب تھی ان کو اس طرح کی اولاد ان کو نصیب ہوئی۔ یہ امام حسن ہے، ان کی دعا ہے، ان کی برکت ہے، یہ ان کا سمجھو کرم ہے کہ جو ان سے سوال کرتا ہے اس کو خالی نہیں بھیجتے۔ ایک اور واقعہ اس طرح سوال پہ یاد آیا۔ ایک شخص نے خط لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ایک شخص آیا کچھ مانگنے کے لیے، تو آپ بغیر خط پڑھے اس سے کہتے ہیں اس کو فلاں فلاں چیز دے دو۔
आपने दे दिया, उसको भेज दिया। जो हाजिरीन हाजिर थे उसमें से एक शख्स ने कहा, आका आप खत तो पढ़ लेते उसके लिए, क्या लिखा था उसमें? आपने फरमाया, देखो प्यारे, वो मुसलमान था, जितनी देर में खत पढ़ता वो हाथ बांधे खड़ा रहता, आप सब लोग थे, वो रुसवा होके खड़ा रहता, जिल्लत के साथ खड़ा रहता। एक मुसलमान को जिल्लत में, रुसवाई में मैं क्यों डालूं? अल्लाह अकबर। जितनी देर वो खड़ा रहता, मैं पढ़ता रहता, तो आप लोग उसे देखते रहते, बातें होती, देखो मांगने आया है, तो जिल्लत होती ना उसकी, रुसवाई होती, हकीर आप लोग जानते उसे। तो एक मुसलमान को हकारत से बचाने के लिए, मुसलमान को जिल्लत और रुसवाई से बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। ये हैं इमाम हसन, अल्लाह पाक हमें इनका सदका नसीब फरमाए। हम गौर करें प्यारे भाइयों, हम किस तरह अपने मुसलमानों की खैर ख्वाही करते हैं। आज तो हमारा हाल ये है, हमारा क्या दुनिया भर का हाल ये है कि मुसलमान अपने मुसलमान भाई का नहीं हो रहा। जिल्लत और रुसवाई से तो बचाने की दूर, उनको खुद डालते हैं जिल्लत और रुसवाई में कि मुसलमान आगे फंस जाए। ये हमारा जो भाई है, नाम निहाद भाई अपने को बोलते हैं, ये आगे जाके रुसवा हो जाए, ये आगे जाके इसकी जिल्लत हो, बेइज्जती हो, ऐसा हम सोचते हैं। कोई माल में आगे हो गया, कोई कारोबार में आगे हो गया, तो उसकी मारदारी, उसको कारोबारी, उसकी वो जो मतलब उचान है, जो उसकी तरक्की है, हमें हजम नहीं होती, और उसकी जिल्लत और रुसवाई के दर पे लगे रहते हैं। अल्लाह पाक हमें समझ अता फरमाए, मुसलमानों की खैर ख्वाही करें। इमाम हसन ने हमें दर्स दिया है कि मुसलमानों की खैर ख्वाही करो। आप चाहते तो खत पढ़ सकते थे, मगर नहीं, मुसलमान को जिल्लत और रुसवाई से बचाया। कितनी दूर की सोच थी आपकी। आज हम हैं, कोई फकीर आता है, अगर शरई फकीर है मांगने वाला, तो देना हो तो दे दे, वरना बोले भाई बाबा माफ कीजिए, माफ कीजिए, अब जाइए। उसकी बेइज्जती करते हैं, कुछ सामान देते हैं, छीन लेते हैं, इस तरह करते हैं। तो प्यारे भाई वैसे नहीं करना चाहिए। किसी मुसलमान की इज्जत नफ्स का ख्याल रखें। याद रखिए, सच्चा मुसलमान वो है जिसके हाथ से, जिसके जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, मुसलमानों की इज्जत की तौफीक अता फरमाए। एक आपको वाक़या अर्ज करता चलो आपको मुख्तसरन। इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में एक सहाबी ने पूछा इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से, या सैयदी, क्या आपको कोई बचपन की हदीस याद है? सुभान अल्लाह, आपने फरमाया हाँ, एक ही हदीस याद है। वाकया कुछ इस तरह है, आप फरमाते हैं कि एक शख्स छुहारे सूखी खजूर लेकर आया और रख दिया। मैं भी वहां था, मेरे आका सैयद कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां जलवा फरमा थे। छोटा था मैं, जैसे उसने रखा तो मैंने एक काश उठाई, वो एक खजूर उठाई और अपने मुंह में डाल ली। इतना देखना था कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उंगली डालकर मेरे मुंह से छुहारा निकाल लिया और उसको उसी जगह रख दिया और फरमाया, इन्ना आले मोहम्मद ला तहिल्लु लना सदका, बेशक मोहम्मद की औलाद पर सदका जायज नहीं है, सदका हलाल नहीं है। मोहम्मद की औलाद यानी सैयदजादे सदका नहीं खा सकते। अगर आपको भी कभी सैयदजादों को कोई चीज देना हो तो आप सदके की नियत से ना दें, हदिया दे दें, तोहफा दे दें, इस तरह आप देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि सैयदजादों के लिए सदका खाना जायज नहीं है। और वो जो खजूर आई थी, जो छुहारे आए थे, वो सदके के थे। इस वजह से प्यारे आका नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुंह से छुहारे को निकाल लिया। तो पता चला, इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारा कोई बच्चा नाजायज काम कर रहा हो, अगर हमारा कोई बच्चा गलत काम कर रहा हो या उसको इस चीज का इल्म ना हो, तो हम उसे फौरन तंबीह करें, फौरन हम सिखाएं। यहाँ पर इमाम हसन को ये नहीं कहेंगे कि नाजायज काम कर रहे थे, वो तो छोटे थे, बचपना था उनका, उन्हें क्या पता, मगर ये एक तरबियत का एक अंदाज हमें मिल रहा है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गोया हमें एक तरबियत का अंदाज दिया कि अगर बच्चा कभी गलती कर रहा है, शरीयत के खिलाफ कोई काम कर रहा है, तो हम फौरन तंबीह करें, फौरन हम उसकी इस्लाह करें।
اگر حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا حکم کریں، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھائی جائے۔ پیارے بھائیو، ہم غور کریں، ہم اپنی اولاد کی کیسی تربیت کرتے ہیں، ہم اپنے اولاد کی کہاں تک تربیت کرتے ہیں۔ آج ہماری اولاد موبائلوں پر لگی رہتی ہے مگر قرآن کی فکر نہیں ہے۔ آج ہماری اولاد کیرم بورڈ اور لوڈو میں لگی رہتی ہے، موبائلوں میں پکچریں فلمیں دیکھتی رہتی ہے مگر شریعت کا ہمیں کوئی خیال نہیں رہتا۔ ہمارا بچہ ہم اپنے بچے کو کس طرح تربیت کریں ہمیں کوئی خیال نہیں رہتا۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جب تربیت نہیں کرتے تو جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو یہی بچے جن کی تربیت نہیں کی گئی تو یہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو گھر سے باہر بھی نکالتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، اور معاذ اللہ ایسی اولادیں بھی دیکھی ہیں کہ جو اپنے ماں باپ پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنے اولاد کی صحیح انداز سے تربیت نہیں کی۔ یاد رکھیے پیارے بھائیوں، قیامت کے دن آپ سے آپ کی اولاد کے بارے میں پرسش ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، آپ نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی۔ آپ نے خون پسینہ تو ایک کر کے ان کو کما کے دیا، ان کے لیے گھر بار، کھانا پینا، ڈریس، کتابیں، سب کچھ دیا، کیا آپ نے شریعت کے حکام ان کو سکھائے؟ کیا آپ نے قرآن کی تعلیم دی؟ کیا آپ نے نماز کا طریقہ ان کو سکھایا؟ نہیں سکھایا۔ کیوں نہیں سکھایا؟ کیونکہ ہمیں ہی نہیں آتا ہے، ہمیں صحیح سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہمیں صحیح سے نماز پڑھنا نہیں آتا تو ہم کیا سکھائیں گے؟ اور یاد رکھیے، اگر آج نہ سکھایا نا تو کل جب آپ مر جائیں گے تو یہی ہوگا کہ آپ کا جنازہ رکھا ہوگا، آپ کی اولاد سر پہ رومال ڈالے منہ لٹکائے کھڑے ہوگی دور، نماز جنازہ پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی۔ آپ کو چھونے سے بھی وہ ڈرے گا، کہے گا مجھے تو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا، مجھے تو غسل دینا نہیں آتا، قبر میں اتارنا نہیں آتا۔ افسوس ہے، ایسی زندگی پر تف ہے کہ ہم نے جس کو خون پسینہ کر کے ایک کر کے کھلایا پلایا بڑا کیا، آخری وقت بھی ہم اس کی خدمت سے محروم ہیں، وہ ہماری خدمت نہیں کر پا رہا۔ اور یاد رکھیے، جب کل قبر میں چلے جائیں گے نا تو یہی اولاد ہوگی جو ہمارے ایصال ثواب کرے گی اگر ہم نے تربیت کی ہوگی تو۔ اگر نہیں تربیت کی ہوگی تو نہ سورہ فاتحہ پڑھ پائے گا، نہ سورہ اخلاص پڑھ پائے گا، نہ فاتحہ پڑھ پائے گا، تو ہمارے قبر میں کیسے آسانی ہوگی؟ تو الحاصل پیارے بھائیو، اپنی اولاد کی تربیت کریں، صحیح انداز سے اس کو تربیت کے شریعت کے احکام سکھائیں۔ نہیں سکھائیں گے تو آگے چل کے ہمیں ہی دقت ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے، اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اچھا ادب سکھاؤ، بڑوں کا ادب سکھاؤ، بڑوں سے کیسی بات کرنی ہے، بزرگوں سے کیسی بات کرنی ہے، ماں باپ سے کس طرح پیش آنا چاہیے یہ سکھاؤ۔ اور آپ بھی یہ 2 عمل آج آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ کوئی بات ہوتی ہے نا تو آپ نے کام کر لیا، بولے ہاں، تو ہاں نہ کہیں بلکہ جی کہیں، اور تم کی جگہ آپ کہیں۔ یہ چیز 2 بات آپ یاد رکھیے، اپنے بچوں کو بھی یہ بات پہنچائیے، جو ملے اس کو یہ بات پہنچائیے، انشاءاللہ بگڑنے والے کام ہی بن جاتے ہیں۔ اگر کسی کو بولتے تم نے کیا کہ نہیں تو تم کا لفظ غلط مانتا ہے، بے ادب والا جملہ مانتا ہے، تو تم نہ بولے بلکہ آپ بولے۔ آپ حضرات بھی اس آپ کو اپنے اندر بالکل فٹ کر لیں اور ہاں کی جگہ جی بولیں۔ آپ نے کھانا کھایا؟ جی میں نے کھایا۔ آپ نے کام کر لیا؟ جی میں نے کام کر لیا۔ تو جی اور آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کو بھی یہی تربیت دیں، انشاءاللہ بے شمار برکتیں ملیں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ اور ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تلاوت کا انداز تھا وہ یہ تھا کہ روزانہ آپ سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ روزانہ ہمیں چاہیے ہمیں خوب تلاوت قرآن کریں، اچھے انداز سے تلاوت قرآن کریں۔ ایک آخری بات آپ کو اور عرض کرتا چلو، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معمول تھا، کیسی آپ کی شفقت تھی، کیسا آپ کا نرم دل تھا۔ آپ فرماتے ہیں لو انا رجلا شتمنی فی اذنی ھذا، اگر کوئی شخص میرے اس کان میں یعنی اس طرف سے گالی دے، وَاعْتَذَرَ إِلَيَّ فِي أُذْنِ أُخْرَى، اور میرے اس طرف سے آ کے معافی مانگے، یعنی فوراً گالی دے اور آ کے معافی مانگنے لگے، فرماتے ہیں لَقَبِلْتُ عُذْرَهُ، میں اس کی معذرت قبول کر لوں گا، اس کی سوری کو قبول کر لوں گا۔ سوری کہے گا تو میں مان جاؤں گا، ہاں بھائی آپ سے غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ ہمیں درس دیا ہے امام حسن نے۔ ہم غور کریں، کسی سے غلطی جان بوجھ کے ویسے کوئی نہیں کرتا،
عموماً ہو جاتی ہے غلطی، بتقاضائے بشریت، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، مگر تب بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان سے غلطی ہوئی، دھوکے سے ہم نے پیر لگ گیا یا کسی کا تھونک پڑ گیا، تو گویا کہ ہمارا بچپن کا دشمن ہے، اس طرح مجھ سے دشمنی نکالتے ہیں۔ پیارے بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے، مسلمان کو درگزر کرنا چاہیے، یعنی معاف کر دینا چاہیے۔ اگر آپ کا بھائی ہے، ناراض ہو گیا تھا، غلطی کر دیا تھا، آپ کو اس نے کچھ کہہ دیا، بھائی آپ سامنے سے معافی مانگ لیں، بھائی تو ہے نا آپ کا۔ قیامت میں بہت ترسیں گے، ایک ایک نیکی کو ترسیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جس بھائی کو آپ نے ناراض کیا ہے، یا جس بھائی سے، جو بھائی آپ سے ناراض ہیں، سامنے سے معافی مانگ سکتے ہیں آپ، تو بولنے لگے گا، آپ خود ہی آگے بڑھ جائیں۔ ایک مسلمان کی خیر خواہی کے لیے، بول چال کے لیے، یاد رکھیے جب مسلمان 3 دن ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نہیں بولتا تو اس میں بہت بڑی وعید آئی ہے، بہت بڑی وعید آئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بچائے، کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی کو ہم ترسے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی بھائی ہمارا جنت میں جا رہا ہو اور دنیا میں ہم سے غصہ رہا ہو، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، برے رویے کی وجہ سے۔ اور اگر آج آپ اچھا کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن وہ آپ کو جنت میں لے کے چلا جائے۔ تو یاد رکھیے ایک چیز اور یاد رکھیے میری، دنیا سے جانا مگر کسی کا دل دکھا کے نہ جانا۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ کبھی بھی آپ کسی کا دل نہ دکھائیں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی کسی سے ملے، اس کا دل دکھ گیا، اب ہو سکتا ہے زندگی بھر نہ آپ اس سے ملے، تو الحاصل آپ کسی کا دل ہی نہ دکھائیں۔ ایسے الفاظ نہ بولیں، کڑوے الفاظ نہ بولیں، میٹھے الفاظ بولیں، مسکرا کے بولیں۔ مسکرانے سے 19 بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ امام حسن کا درس ہم نے سنا، ہمیں چاہیے ہم بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کریں۔ ان کے جو سیرت کے اچھے پہلو سبھی اچھے ہیں، جو ہمارے لائق، جو ہم عمل جن پر کر سکتے ہیں ان پر عمل کریں، مسلمانی کی خیر خواہی کریں، ذلت رسوائی سے بچائیں۔ اگر کوئی گالی دے بھی دیتا ہے تو میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں گالی دینے والے کی بات۔ پہلی بات تو گالی نہ آپ کو دینا ہے نہ کسی کو دینا ہے۔ وہ کیسے کہ جو گالی دیتا ہے، پتہ ہے میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے، جو گالی دیتا ہے اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ گالی دینا کتنی بری بات ہے، فحش بات ہے، فحش کلامی، یہ بہت بری بلا ہے۔ تو جو گالی دیتا ہے نا، اس کو اس مثال سے سمجھیں۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی نے گالی دی، آپ نے پلٹ کے جواب نہ دیا تو گالی کس کے پاس رہی؟ مثال کے طور پر یہ کاغذ ہے، میں نے آپ کو دیا اور آپ نے نہیں لیا تو کاغذ کس کے پاس ہی رہے گا؟ میرے پاس رہے گا نا۔ تو اگر کسی نے گالی دی، آپ نے پلٹ کر جواب ہی نہیں دیا تو گالی کس کے پاس رہی؟ اسی کے پاس رہی۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ جواب دیں گے تو وہ چیز آپ کے پاس آئے گی نا۔ تو اس وجہ سے آپ چنتا نہ کریں، پریشان نہ ہوں، سلجھے بنیں، سلجھ جائیں، انشاءاللہ سب معاملات اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ کوئی گالی دے رہا ہے، راستے سے ہٹ جائیں، وہ اپنی زبان ناپاک کر رہا ہے، اپنی زبان گندی کر رہا ہے، ہم اپنے آپ کو گندا نہ کریں۔ ہم اپنی زبان کیوں گندی کر رہے ہیں؟ گندوں کے ساتھ ہم کیوں گندے بن رہے ہیں؟ اس وجہ سے پیارے بھائیوں، امام حسن رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بارے میں آپ پڑھیں اور سنیں، کتابیں بھی پڑھیں، بہت ساری حکایتیں کتابوں میں موجود ہے۔ آپ کی مختصراً ہم نے عرض کیا ہے، وقت زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ بہت سارے اسلامی بھائی کے پاس کم وقت ہوتا ہے، تو آپ سے عرض ہے کہ یہ جو بیانات کی ویڈیوز وغیرہ ہے تو آپ سنتے رہا کریں۔ اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر آپ کام کر رہے ہیں، ویڈیو چالو کر کے آپ موبائل کو رکھ دیں، آپ کام کرتے رہیں، سنتے رہیں، تو کام بھی ہوتا رہے گا آپ کے۔ یہ ہے کہ تھوڑی بہت توجہ رکھیں تو انشاءاللہ آپ کا کام بھی ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ بیانات بھی سنتے رہیں گے۔ تو اس طرح کے آپ دو کام، ایک پنکھ دو کاج، دونوں کام انشاءاللہ ساتھ ہوتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بخشے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر عمل کرنے اور اس سے جو پہلو ہمیں ملے ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے بے حساب مغفرت فرمائے، جنت میں آپ کے صدقے داخلہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ امام حسن کی شہادت کا جو بیان ہوگا انشاءاللہ کل ہوگا، آپ بھی بیانات سنتے رہیں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو بھی حاصل ہوتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔